اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ حفظان صحت کے بنیادی اصول اور اسلامی تعلیمات ہے۔ بہت سارے علماء اس وقت میرے سامنے موجود ہیں جو اسلامی تعلیمات کو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں آج یہاں آپ کے سامنے قبلہ شاہ صاحب کے حکم پر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے قریباً 3 سے 4 سال سے میں اس فٹنس کی فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہوں۔ بہت سارے ٹرینرز کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی ہے، ورک آؤٹ کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے کروایا جاتا ہے یہ سیکھا ہے۔ ڈیفرنٹ ڈائٹ پلانز اور ایکسرسائزز کے ہیومن باڈی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھا ہے، نالج گین کیا ہے، اور اس نالج کو پہلے پریکٹیکلی خود پر اپلائی کیا ہے اور اس کے بعد اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس پر، اور اسی نالج اور ایکسپیرینس کی بیس پر میں آج آپ کے ساتھ کچھ بنیادی 2 سے 3 پوائنٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پوائنٹس بہت ہی ضروری ہیں، ہمیں ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ آج سے ابھی سے ہی اپنی فٹنس جرنی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ہے ورک آؤٹ، ورزش کرنا۔ یہ ایک بہت ہی ضروری عمل ہے، اور ورک آؤٹ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید جم جانے کی بات ہو رہی ہے، شاید بہت ہیوی ویٹ ٹریننگ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا 2-4 کلومیٹر بھاگنا پڑے گا ڈیلی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ We have to understand that every individual has its own particular goals۔ اگر آپ کو کسی کمپٹیشن کا پارٹ بننا ہے، اگر کسی مقابلے میں حصہ لینا ہے تو آپ کو بہت ہارڈ کور ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک عام آدمی کو صحت مند رہنے کے لیے، ایک ہیلتھی لائف سٹائل کو فالو کرنے کے لیے ایون کہ جم جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ جم جا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ضرور جائیں، لیکن اگر آپ جم نہیں جا سکتے تو آپ گھر میں اپنے باڈی ویٹ کے ساتھ بہت ساری ایسی ایکسرسائزز پرفارم کر سکتے ہیں جو آپ کو صحت مند رہنے میں بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں باڈی ویٹ ٹریننگ۔ سو آپ کو نالج گین کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ٹرینر کو ہائر نہیں کر سکتے تو یہ کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ کو یوٹیوب پہ سینکڑوں ایسے چینلز مل جائیں گے جو آپ کو باڈی ویٹ ٹریننگ سکھا سکتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس دور میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں جم نہیں جا سکتا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی سکھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری یہ گزارش ہے کہ اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جو بھی سہولیات آپ کو میسر ہیں ان کو پازیٹیولی استعمال کرنا سیکھیے۔ ورزش کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیے، کیونکہ یہ ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے سیکنڈ پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ہے ڈائٹ۔ ڈائٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے۔ کیپ اٹ سمپل۔ میں آپ کو سٹارٹ میں ہی یہ بات بتا رہا ہوں دیٹ کیپ اٹ سمپل۔ بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں صحت مند رہنے کے لیے کیا کھانا پڑتا ہے، یا صحت مند لوگ پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں۔ آپ کو وہی کھانا ہے جو آپ کے گھر میں بنتا ہے، آپ کو وہی کھانا ہے جو آپ کو میسر ہے۔ یہاں پر بات صرف اور صرف کھانے کے طریقے پر آ جاتی ہے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے جو جدید سائنس باتیں ہمیں آج بتا رہی ہے، 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ باتیں ہمیں بتا دی ہیں۔ آپ کو کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا ہے۔ اس کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے؟ جب بھی ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، جتنے فوڈ کی، جتنی کیلوریز کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اتنی وہ کنزیوم کر لیتی ہے، اور ایکسٹرا کیلوریز کو وہ فیٹ کی شکل میں اپنے اندر سٹور کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ہیلتھ ایشوز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف 2 اور 3 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ آپ کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا، اور ڈائٹ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ میکرو نیوٹرینٹس، مائکرو نیوٹرینٹس، کاربز، پروٹین، فیٹس، منرلز، وائٹامنز وغیرہ وغیرہ، بہت ڈیپ ایک فیلڈ ہے پوری۔ لیکن میں آپ کو ایک سمپل فارمولا دے کر جانا چاہتا ہوں آج۔ یہ بات آپ کو آج سے پہلے کسی نے بتائی نہیں ہوگی، اور اگر بتائی ہوگی تو ایسے نہیں بتائی ہوگی کہ آپ کو وہ فوڈ کھانا ہے، وہ کھانا کھانا ہے، وہ چیزیں کھانی ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں۔
اور ان چیزوں کو کھانا کم کرنا ہے جو انسان نے بنائی ہیں۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گاجر عطا فرمائی ہے، اس میں 2 کلو چینی ڈال کر اس کا حلوہ ہم نے خود بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گوشت عطا فرمایا ہے، اس کی ملائی بوٹی اور کڑھائیاں ہم خود بناتے ہیں۔ جتنی سادہ آپ کی غذا ہوگی اتنے اچھے اثرات اس کے آپ کی صحت پر مرتب ہوگے۔ آپ کو صرف 2 سے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا، جب بھی کھانا کھانا ہے آخر میں آپ کو پانی نہیں پینا، اس سے ہماری ڈائجیشن سلو ہو جاتی ہے، معدے میں کھانا پڑا رہتا ہے اور وہ زہر بنتا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو ورک آؤٹ پرفارم کرنا ہے۔ جب آپ اتنا کھانا کھا رہے ہیں جتنا کہ آپ کی باڈی کو ضرورت ہے اور اس کے ساتھ آپ ایکسرسائز بھی پرفارم کر رہے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ موٹاپے کا شکار ہو جائیں، اوور ویٹ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سا جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہمارا تیسرا پوائنٹ اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے، وہ ہے سلیپ۔ سونا بہت ضروری ہے۔ آپ کتنا ہی اچھا کھانا کھا رہے ہیں، کتنے ہی اچھا آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک اپنے موبائل پر مصروف ہیں، گڈ کوالٹی سلیپ آپ نہیں لے رہے، تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ ہماری باڈی ایسے ڈیزائن کی گئی ہے، رات اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے اور دن اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آپ کا ویٹ کم یا زیادہ ورک آؤٹ کرنے سے نہیں ہوتا، جم میں نہیں ہوتا، یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہیں۔ رات کو ہماری باڈی کچھ اسپیسیفک ہارمونز ریلیز کرتی ہے جس کے اثرات ہماری اوور آل ہیلتھ پر ہوتے ہیں۔ سو سلیپ از ویری امپورٹنٹ فار یور فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ اس لیے آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے ورک آؤٹ کا خیال رکھیے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیے، اپنے سلیپ سائیکل پر فوکس کیجئے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے یہ جسم ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ بڑا ہی نایاب تحفہ ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہم پہ فرض ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ہر مسلمان کا، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے۔ اپنے سلیپ سائیکل پر فوکس کیجئے، اپنے ورک آؤٹ کو اپنی زندگی کا، اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیے۔ اور آخر میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے، جان ہے تو جہان ہے۔ تھینک یو سو مچ۔